बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू का उन्वान है अल्लाह की अमली हमद तब होगी। प्यारे सुनने वालों, देखने वालों, इस उन्वान से मुतल्लिका पहले कई वीडियोस आपके सामने आ चुकी हैं, जिनका उन्वान है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह ही काबिल तारीफ है, इसलिए कि वो तमाम जहानों का रब है। और ये उसी तसलसल में आज बताया जाएगा कि अल्लाह ताला की अमली हमद कब होगी, कैसे होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम समझ लें कि एक हमद ज़ुबानी होती है, जो ज़ुबानी तौर पर बयान कर देना कि अल्लाह काबिल तारीफ है, अल्लाह लायक हम्द है, इसलिए कि उसने सारा सामान रबूबियत पैदा कर दिया है, तमाम जहानों का रब है। और एक अमली हमद होती है, वो होती है कि उसके अता करदा सामान रबूबियत को उसकी किताब में अता करदा मुनसिफाना तकसीम के निज़ाम के तहत तकसीम करके इंसानों को फराहम करके सामान रबूबियत उनको मुतमईन कर देना कि वो दिल की गहराइयों से बेसाख्ता पुकार उठे कि अल्लाह ही काबिल तारीफ है, जिसके निज़ाम के तहत हर मखलूक की परवरिश हो रही है, रबूबियत हो रही है। चुनाचे आइए देखते हैं कि अल्लाह की अमली हमद कब होती है। तो अमली हमद के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हमने जालिम कौम की जड़ काट के रख दी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी साबित हो गया कि अल्लाह ही काबिल तारीफ है, कि वो तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह की हमद उस वक्त होती है अमली तौर पर जब जालिमों की जड़ कटती है, जिन्होंने इंसानों का इस्तेहसाल किया होता है। तो पता चला कि जब बकरो फरेब की सियासत के सब सामरियों का तिलिस्म टूटेगा, जब मैकियावेली के सब चेले चाटे नाकाम होंगे, जब फिरौनी इस्तेहसाली निज़ाम की बसात लपेट दी जाएगी, जब मजहबी पेशवाइयत के सब हथकंडे नाकाम होंगे, जब सारी हामानी जंजीरें टूट गिरेगी, अल्लाह की अमली हमद तब होगी। यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, उन पर लदे हुए बोझ उतार फेंके जाएंगे और उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी जाएगी। अल्लाह की अमली हमद तब होगी जब तेशा इब्राहिमी फिर अपने जौहर दिखाएगा और सनम कदाए आजरी के एक एक बुत को तोड़ा जाएगा। फिर जमीन अपने परवरदिगार के
نور سے جگبگا اٹھے گی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ اللہ کی عملی حمد تب ہوگی، اللہ کی عملی حمد کب ہوگی؟ اللہ کی عملی حمد تب ہوگی فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ظالموں کی جڑ کٹ جائے گی، جب استحصالی لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ کی عملی حمد تب ہوگی جب سرمایہ داری اور جاگیرداری کے سارے قانونی حربے ناکام ہوں گے، جب عصائے موسمی سے دنیا کے ایک ایک فرعون کی پٹائی ہوگی، سب مظلوموں کو ظلم سے نجات ملے گی، جب تمام عرضی خدا دم دبا کر بھاگ جائیں گے اور دنیا میں ایک اللہ کی حکمرانی ہوگی اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگبگا اٹھے گی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ اللہ کی عملی حمد تب ہوگی جب شمشیر محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب شمشیر محمدی سے دنیا کے ایک ایک ابو جہل کی گردن اتار پھینکی جائے گی، پھر زمین پر ایک اللہ کی حکمرانی ہوگی، دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا، اللہ کی حکومت قائم ہوگی، غلامی کی سب زنجیریں ٹوٹ جائے گی، انسانیت پر لدے ہوئے ناجائز بوجھ اتار پھینکے جائیں گے۔ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اسی کے لیے سیدنا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرا ایک ایک فریضہ، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ساری سرگرمیاں، ساری کوششیں کاوشیں، میری ساری قربانیاں، میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ربوبیت اعلیٰ بینی کو قائم کرنے کے لیے ہے، اللہ کو عملی طور پر کائنات کا رب ثابت کر دینے کے لیے ہے میرا جینا مرنا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا، کسے نباشد در جہاں محتاج کس نقطۂ شر مبی ای است و بس۔ پھر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں رہے گا، کسی کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہے گی، دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں رہے گا، کوئی بغیر علاج کے نہیں مرے گا۔ سارے دکھوں کا ایک علاج اللہ کی دھرتی، اللہ کا راج۔ سارے دکھوں کا ایک علاج اللہ کی دھرتی، اللہ کا راج۔ کوئی نہ رہے کسی کا محتاج، اللہ کی دھرتی، اللہ کا راج۔ دنیا والوں، تیشہ ابراہیمی کے وارث ہم ہیں، عصائے موسوی کے وارث ہم ہیں، شمشیر محمدی کے وارث ہم ہیں۔ اللہ کی عملی حمد تب ہوگی جب وارثان تعلیم انبیاء قرآن کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قرآن والوں اٹھو، قرآن والوں اٹھو، اس سیارہ جہنم زار کو جنت ارضی بنانے کے لیے، اللہ کی حکومت کے قیام کے لیے، دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے۔ اللہ کرے یہ قوم فرسودہ جمہوریت، ملائزم، صوفیزم، بھٹوازم، سوشلزم، کیمونزم اور کینیڈا برانڈ انقلاب اور اس ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والے
سارے شریفوں اور بدماشوں سے نجات حاصل کر لے، اور قرآن کی بارگاہ میں آ جائے، یا اللہ ہماری قوم کو سب مذہبی لٹیروں، سیاسی لٹیروں اور جمہوری مداریوں کے شر سے بچا لے، یا اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھ، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے، یا اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ ہماری جمہوریت زدہ، فریب خوردہ، تصوف کی ڈسی ہوئی قوم کو قرآن کے نور سے مالا مال کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام۔